اللہ کے بندو، یہ مسجدوں کی محبت ہے، اللہ کے گھروں کی محبت۔ مومن اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اس سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نفرت کرتے ہیں۔ اور محبت کی واضح ترین دلیلوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کا دل مسجدوں میں لگا رہے۔ نبی رحمت، جماعت کی پابندی اور سدا مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے مسجد کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی لطیف و باریک فقہ میں سے یہ ہے کہ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول معلق بالمساجد یعنی مسجدوں میں لگے رہنے کے بارے میں کہا کہ معلق علاقہ سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی شدت محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل مسجد سے معلق ہے، یعنی اس سے شدید محبت کرتا ہے، اس میں جماعت کی پابندی کرتا ہے، ہیبت، چال، نظم و ضبط اور باقاعدگی میں وقار و سکینت کو لازم پکڑتا ہے۔ آدمی تب تک نماز میں رہتا اسے گھیرے رہتی ہے، اور فرشتے تب تک اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ جائے نماز میں رہتا ہے۔ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیز کی طرف نہ کر دوں جس سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بڑھاتا ہے؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، جس وقت ناگوار ہو اس وقت کامل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کساس کے بعد نماز کا انتظار، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے دل مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ دوسروں کے دل بازاروں میں اٹکے ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ کے دل اسٹیرونوں سے، رابطوں کے وسائل سے اور چینلوں سے معلق ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے دلوں اور دلوں کے درمیان فرق کیا۔ قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں، مومن کو 3 جگہوں پر ہی ہونا چاہیے: مسجد میں جو اسے آباد کرتی ہے، گھر میں جو اسے ڈھانپتا ہے، اور ایسی ضرورت میں جس میں کوئی حق۔ مسجد میں بیٹھنے والوں کی 3 خوبیاں ہوتی ہے: ایسا بھائی جس سے استفادہ کیا جاتا ہے، یا حکیمانہ بات ہوتی ہے، یا پھر آنے والی رحمت ہوتی ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ پھر مبارک ہو اسے جو اس خوبصورت وصف سے شاد کام ہو، اور اللہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کریمانہ خوبی کا انعام کرے۔ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دیجئے، اور جو مسجد کی طرف صبح و شام گیا تو اللہ اس کے لیے بناتا ہے جب وہ صبح یا شام جائے۔ اللہ کے بندو، اس فرحت اور خوشخبری کے مقابل جسے یہ بہترین لوگ شاد کام ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں ان سے اللہ کی خوشی ملتی ہے کہ وہ اس کے گھر کو لوٹ کر آنے والے ہیں، اس کے باغیچے میں نماز ادا کرنے والے ہیں، اور اس کی خوشنودی کی طرف جلدی کرنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان آدمی نماز اور ذکر کے لیے مسجد کو اپنا گھر نہیں بناتا مگر ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے لوگ کسی غائب آدمی کے لوٹ آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اسے ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حاکم نے روایت کیا ہے، اور کہا ہے کہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اور اسے البانی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث میں وارد لفظ تبشبشا کا معنی یہ ہے کہ ان کی آمد سے خوش ہوا، حشاش و بشاش ہوا۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد ان فرشتوں کے اترنے کا وقت اور عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ریاض الجنہ اور ذکر کے حلقوں میں ہیں، اور وہ فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں، اور مسجد میں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے مغفر ہیں۔ کی حیثیت مردم ساز فیکٹریوں اور نمازیوں کی صفوں کے بیچ جواں مردی کے کارخانوں کی ہے۔ ائمہ کرام کی محرابوں میں کریمانہ اخلاق بنتے ہیں، مروت کی خصلتیں بنی جاتی ہیں۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ مسجد ایمان کا قلعہ اور فضیلت کی تحفظ گاہ ہے۔ یہ نکموں کی خانقاہ نہیں، اور نہ ہی بتکلف رہبانیت اختیار کرنے والوں کی کٹیا ہے۔ یہ شاندار قلعے اور حصن حسین ہیں۔ یہ مسلمانوں اور سماج کو برے انجاموں سے بچاتے ہیں، اللہ کے حکم سے بری عادتوں کے راستوں اور خبث و خباثت کے دائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مسجد سماج کا دل، شہر کا مرکز اور مومنوں کے باہم ملنے کی جگہ ہے۔ اس کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
آیتیں بالترتیب تلاوت کی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، اس میں اللہ کے اولیاء اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اور ان باتوں کے بعد اللہ کے بندو، جب بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی مجلسوں اور قابل احترام جگہوں میں آواز بلند کرنے، زیادہ ہنگامہ کرنے، حرکتیں کرنے اور غیر ذمہ دارانہ الفاظ ادا کرنے سے بچا جاتا ہے، تو دیکھو اس چیز کی طرف جس سے لے کر اللہ کے سلسلے میں یہ دین آیا ہے، ان کے اندر زینت اختیار کرنے، سکینت وقار کے ساتھ آنے، صفوں میں باقاعدگی سے رہنے اور انہیں سیدھی کرنے اور ان کی گردنوں کو نہ پھلانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ناپسندیدہ بو، آواز بلند کرنے، جھگڑوں اور گمشدہ چیز کے اعلان سے منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے، تم میں سے عقل و خرد والے لوگ مجھ سے قریب رہیں، پھر جو ان کے بعد ہوں، اور تم لوگ جھگڑوں، لڑائیوں اور ہنگامہ آرائیوں سے بچو، اور ان ایام میں اور ان حالات میں مطلوب ہے کہ ہدایات کی پابندی کی جائے، حکموں کو منطبق کیا جائے اور رہنمائیوں کے لیا جائے۔ اعوذ بالجیم، اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نماز کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا رحیم ہے۔